نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے اوپر احکام شریعت کس قدر لازم ہے، کسی بھی صورت میں احکام شریعت اور عبادات معاف نہیں ہوتے، اس قدر ان کی اہمیت ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ بچہ جیسے ہی بالغ ہو جائے، بلوغت کے آثار اور علامتیں اس پر ظاہر ہو جائیں تو وہ جمیع احکامات شریعت اور عبادات کا وہ مکلف ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بچہ جس پر ابھی تک بلوغت کی علامتیں ظاہر نہیں ہوئیں اور اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور عشاء کی نماز پڑھ کر وہ سو گیا اور نیند میں اسے احتلام ہو گیا، بلوغت کی علامت اس پر ظاہر ہو گئی، اب اگر وہ فجر سے پہلے رات آدھی رات میں اگر جاگتا ہے تو دوبارہ عشاء کی نماز اس کے اوپر فرض ہوگی، کیونکہ پہلے جو اس نے عشاء پڑھی تھی وہ فرض نہیں تھی۔ اب چونکہ عشاء کی نماز کے اندر جو ہے اسے بلوغت وہ بالغ ہو گیا اور وہ جاگا نیند سے، تو اس کے اوپر دوبارہ سے عشاء کی نماز فرض ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ انسان کے بالغ ہوتے ہی اس کے اوپر احکام شریعت لازم ہو جاتے ہیں، اور ان کی اہمیت اس قدر ہے کہ ایک بچے نے عشاء کی نماز پہلے پڑھ لی لیکن اب عشاء کے اندر وہ بالغ ہو گیا تو دوبارہ عشاء کی نماز اس نے پڑھنی ہوگی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ عبادت کسی بھی طرح معاف نہیں ہوتی، جو فرائض ہیں وہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوتے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں ایسے جعلی قسم کے صوفی، بناوٹی صوفی جو کہتے ہیں نیت صاف ہے، نماز معاف ہے، یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عشق والی نماز پڑھتے ہیں، یہ ملا دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو ہم تو ہر وقت نماز میں ہوتے ہیں، ہماری عشق والی نماز ہے، ہماری کوئی اور نماز ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں انسان کے اوپر نماز، مسلمان کے اوپر نماز معاف نہیں ہے، یہ فرائض کی ہر صورت میں پابندی لازم ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو تم ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو، یہاں تک کہ پانی پر چلتے ہوئے دیکھو، اگر وہ سنتوں کا پابند نہیں ہے، اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو اسے ہر صورت میں ولی نہ جانو، ولی تصور نہ کرو، بلکہ وہ مداری یا کرتبی یا کوئی جادوگر ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس معاملے میں ایک امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نماز پڑھ رہے تھے، رات کے وقت تہجد کی نماز میں آپ مصروف تھے کہ اتنے میں آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا اور وہ پورا جو ہے روشن ہو گیا اور اس سے آس پاس جو ہے نا روشنی ہو گئی، اور اس بادل سے آواز آئی کہ عبد القادر تم نے عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے ہماری قربت حاصل کر لی، عبادت میں اس درجے پر تم پہنچ گئے ہو کہ اب تم پر عبادت کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کم بخت دور ہو، تم شیطان ہو کہ جب میرے نبی سے عبادت معاف نہیں ہوئی، میرے نبی سے نماز معاف نہیں ہوئی، مکلفات جو ہے نا معاف نہیں ہوئے، تو پھر میں کون ہو سکتا ہوں؟ کسی بھی صورت میں کسی بھی مسلمان کے اوپر نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ تو وہ بادل چھپ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بادل چمکا اور اسی سے پھر آواز آئی کہ عبد القادر آج میں تجھے گمراہ کر لیتا لیکن تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح کے جملے آپ نے کہے اور کہا کہ کم وقت دور ہو، تو دوبارہ مجھے جو ہے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے اور اس کی توفیق نے مجھے بچا لیا، اگر اللہ کی توفیق اور اس کا فضل شامل نہیں ہوتا تو تیرے اس جال سے میں بچ نہیں سکتا تھا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ اور امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے آگے پھر لکھتے ہیں کہ دیکھیں پہلا جو وار تھا شیطان کا وہ اتنا بھاری نہیں تھا، کیونکہ ہر ایک مسلمان کو، ادنا مسلمان کو بھی پتہ ہے کہ انسان کے اوپر عبادت معاف نہیں ہوتی، شریعت کے احکامات معاف نہیں ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وار اتنا خطرناک نہیں تھا، لیکن جو دوسرا وار کیا شیطان نے وہ اس سے زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ علم کی وجہ سے اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر انا پیدا ہوتی ہے، وہ علم کے اندر اتراتے ہیں، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی چونکہ اللہ کے کامل ولی تھے اور معرفت انہیں حاصل تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ان کے اوپر تھا کہ وہ شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچ گئے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی جیسے شخص پر بھی نماز معاف نہیں ہوتی اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے شیطان کے
جال سے بچتے ہیں تو پھر آج کے یہ صوفی کون ہو سکتے ہیں؟ کسی بھی صورت میں انسان مسلمان کے اوپر احکام شریعت جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے۔ ہر صورت میں ہر مسلمان کے اوپر تمام جو عبادات ہیں، احکامات ہیں اور فرائض ہیں وہ پورے کرنا لازم